اب روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد ذکر کیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جائے، علم کی روشنی میں انسان نیک عمل کرے، علم کی روشنی میں انسان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ تقوی ہے۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں جابر رضی اللہ عنہ کے قول ہے جو بہت ہی زبردست ہیں، فرماتے ہیں اگر تم نے روزہ رکھا تو چاہیے کہ تمہارے کان، آنکھیں اور زبان بھی جھوٹ اور برائیوں سے بچے رہیں۔ اگر انسان معدے کا روزہ رکھتا ہے تو چاہیے کہ آنکھوں کے، کانوں کے اور زبان کا بھی روزہ ہو، گناہوں سے بچے، جھوٹ سے بچے۔ اور آپ روزے کی حالت میں اپنے خادم سے درگزر سے کام لیں، اپنے نوکروں سے، خادموں سے درگزر کا معاملہ کریں، معافی کا معاملہ کریں، اور روزے والے دن باوقار اور پرسکون رہیں، اور تم روزے والے دن اور بغیر روزے والے دن کو یکساں نہ بناؤ۔ اب دیکھیں یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے کہ اگر رمضان کے مہینے کے علاوہ جو مہینے ہیں، جو دن ہیں جس میں آپ کے ایام گزر رہے تھے، اس میں آپ کا جو روٹین تھا وہی روٹین آپ اب رمضان کے دنوں میں بھی چلا رہے ہو، وہی گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، وہی غفلتیں ہیں، اور وہی آپ نمازوں سے غافل ہیں، ذکر اذکار سے غافل ہیں، تو یہ طریقہ نہ کرے، اپنے رمضان اور غیر رمضان کو وہ برابر نہ کرے، یکساں نہ کرے، بلکہ رمضان کو بہتر بنائیں۔ اور یہ علماء نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان کو گناہوں سے جس قدر پاک صاف رکھے گا، جس قدر زیادہ نیک اعمال کرے گا، تو اسی تناسب سے، اسی نسبت سے باقی جو سال کے مہینے آنے والے ہیں اس میں اس کی زندگی گزرے گی۔ تو اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ابو المتوکل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی روزے سے ہوتے تو مسجد ہی میں بیٹھے رہتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت سے سلف صالحین، صحابہ کرام اور نیک لوگ، ان کا طریقہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں اپنی بہت سے مصروفیات چھوڑ کے وہ عبادتوں میں لگ جاتے تھے، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، ذکر اذکار اور نوافل میں لگ جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، فضول قسم کی چیزوں کو ڈیلیٹ کر کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے فارغ کریں، حق کے لیے وہ فارغ کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھوٹ، باطل، بیکار باتیں اور جھوٹی قسموں سے بھی رکنا ہے۔ اصل روزہ وہ یہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک قول ہے ایک سلف صالحین میں سے ایک بزرگ عالم کے، میمون بن مہران رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ سب سے معمولی روزہ کھانے پینے کو چھوڑ دینا ہے۔ عام لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس ہم کچھ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے تو یہ روزے سے ہیں۔ لیکن جو خواص ہوتے ہیں ان کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازیں بھی پابندی سے خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور روزے کی حالت میں پرسکون اور باوقار رہتے ہیں، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے ہیں، اور روزے کی حالت میں اپنے خادموں، نوکروں، لوگوں کو وہ معاف کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، غصہ نہیں کرتے ہیں، باوقار اور پرسکون حالت میں رہتے ہیں۔ تو خواص لوگوں کا جو روزہ ہے، جو روزے کی اہمیت کو سمجھنے والوں کا روزہ ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے کھانے پینے سے انسان پرہیز کرے، بلکہ بد اخلاقی سے، برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔